سب سے پہلے آپ نے اپنے ان 5 پوائنٹس پہ، ان 5 رولز پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کریٹیو رائٹنگ تو a piece of cake ہے۔ اب یہ جو کریٹیو رائٹنگ ہے یہ بالکل سمپل ہے۔ میں آپ کو ایک آسان ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسری انسان سے مختلف پیدا کیا ہے، تو اسی طرح اگر آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں تو آپ کا دوسرا پیراگراف پہلے سے مختلف ہوگا، آپ کا پہلا پیراگراف تیسرے پیراگراف سے بھی مختلف ہوگا۔ اسی طرح ایک بندے کا پیراگراف دوسرے بندے کے پیراگراف سے مختلف ہوگا۔ آپ خود دیکھیں کہ ایک سینٹنس ہم کتنی انداز سے لکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ ٹاپک دے دیں کہ کرپشن ان پاکستان، یہ آپ کا پیراگراف کا ٹاپک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پیراگراف ایک ہے اور ایک پیراگراف کے انیشل سینٹنسز ہم نے مختلف انداز سے لکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کریٹیوٹی، اور اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ۔ اوکے گائز، اب ہم کریٹیو رائٹنگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ سی ایس ایس، پی ایم ایس یا جو بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس ہو تو اس کے لیے آپ کا کریٹیو رائٹنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، جب بھی آپ لکھتے ہیں، چاہے آپ پیراگراف لکھتے ہیں، چاہے آپ ایسے لکھتے ہیں، یا ایپلیکیشن لکھنا ہے یا لیٹر لکھنا ہے، جو بھی پیس آف رائٹنگ ہو، اس کے لیے آپ نے ان 5 چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے ہے ووکیبولری، کہ اگر آپ کے پاس پراپر ووکیبولری نہ ہو، اپروپریٹ ووکیبولری نہ ہو، تو اگر آپ لکھیں گے وہ لکھنا آپ کا اچھا نہیں ہوگا، اس کا امپریشن اچھا نہیں ہوگا۔ تو لکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ووکیبولری۔ اب آپ کے پاس ووکیبولری بھی ہے، لیکن ووکیبولری کا سپیلنگ یعنی ورڈز کا سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ووکیبولری کے ساتھ ساتھ سپیلنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ کو ووکیبولری بھی آتا ہے اور آپ کا سپیلنگز بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد گرامر آتا ہے کہ آپ کا گرامر کیسا ہے۔ اگر آپ کا گرامر ٹھیک ہے تو پھر آپ لکھ سکیں گے، لیکن اگر آپ کا گرامر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ پریزنٹ کی بات پاسٹ میں کریں گے، اور پاسٹ کے پریزنٹ میں، یا اس طرح فیوچر میں۔ اسی طرح پرمیشن کے لیے آپ کین استعمال کریں گے، اور ایبلٹی کے لیے آپ میں استعمال کریں گے۔ تو ووکیبولری اور اسپیلنگ کے بعد آپ کے لیے ضروری ہے گرامر۔ گرامر کے ساتھ ساتھ جو فورتھ پوائنٹ ہے یا فورتھ رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سینٹنس سٹرکچر ٹھیک ہو۔ اگر آپ سمپل سینٹنس لکھتے ہیں تو آپ کا سمپل سینٹنس ٹھیک ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کمپاؤنڈ سینٹنسز لکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کون سا کوآرڈینیٹو کنجنکشن لگانا ہے، کاما کہاں پہ لگانا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنس لکھنا ہے یا آپ نے کمپلیکس سینٹنس لکھنا ہے تو کس طرح لکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پنکچویشن کہاں پہ لگانا ہے، کاما کہاں پہ لگانا ہے، سیمی کالن کہاں پہ لگانا ہے، کالن کہاں پہ لگانا ہے، ڈیش کہاں پہ لگانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کا سینٹنس سٹرکچر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ کا ووکیبولری بھی ٹھیک ہے، آپ کا سپیلنگ بھی ٹھیک ہے، آپ کا گرامر بھی ٹھیک ہے، سینٹنس سٹرکچر بھی ٹھیک ہے، تو پھر لاسٹ جو ہے کہ آپ کا کوہیرنس اور کوہیجن۔ کوہیرنس اور کوہیجن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو کیا آپ کے سینٹنسز اور آپ کے آئیڈیاز کے درمیان ربط کتنا ہے، لنک کتنا ہے، آپ آئیڈیاز کو کتنی ہم آہنگ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوہیرنس اور کوہیجن بھی ٹھیک ہے تو پھر چاہے آپ ایسے لکھتے ہیں، پیراگراف لکھتے ہیں، یا جو بھی پیس آف رائٹنگ آپ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آیا؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے ان 5 پوائنٹس پہ، ان 5 رولز پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کا یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کریٹیو رائٹنگ تو a piece of cake ہے۔ سمجھ آیا کہ سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ آپ کو پہلے یہ 5 چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ نے اس پہ کام کرنا ہے۔ جب آپ اس کے ماسٹر بن جائیں گے تو پھر کریٹیو رائٹنگ تو آپ کے لیے بالکل a piece of cake بن جائے گا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ووکیبولری ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن یاد آپ نے خود کرنا ہے۔ میں آپ کے لیے سپیلنگز یاد نہیں کر سکتا، یہ بھی آپ کا کام ہے۔
میں آپ کے لیے گرامر یاد نہیں کر سکتا, میں آپ کو گرامر پڑھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو یہ پڑھا سکتا ہوں کہ آپ نے کون سا ٹینس کہاں پہ استعمال کرنا ہے, ٹینس کی رولز میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو گرامر, آپ کے لیے گرامر میں یاد نہیں کر سکتا. آپ نے خود گرامر کے رولز اور آپ نے گرامر کو خود یاد کرنا ہے, اس پہ پریکٹس کرنا ہے. میں آپ کے لیے سینٹینس سٹرکچر یاد نہیں کر سکتا, یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. کوہیرنس اور کوہیژن جو ہے, اس کی رولز, اس کا طریقہ کار میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں, میں آپ کو سکھا سکتا ہوں. اور جب آپ پیراگراف لکھتے ہیں تو پیراگراف میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کہاں پہ کون سا سینٹینس لکھنا ہے, آپ نے کوہیرنس اور کوہیژن کس طرح آپ نے پیراگرافس میں لانا ہے. لیکن پریکٹس وہ بھی آپ نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ کو یہ 5 رولز یا یہ 5 پوائنٹس آپ نے اس پہ کام کیا, تو پھر ہم کریٹیو رائٹنگ پہ کام کریں گے. اب یہ جو کریٹیو رائٹنگ ہے یہ بالکل سمپل ہے. میں آپ کو ایک آسان ایگزامپل سے سمجھانا چاہوں گا. دیکھیے, ہم سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, ٹھیک ہے. تو کریٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور ہم کیا ہے؟ اس کا کریشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. تو آپ دیکھیں, میں آپ لوگوں سے الگ ہوں. میرا چہرہ, میرا جسامت, میرا کلر, میرا وے آف ٹاکنگ, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے الگ ہیں. ایک انسان دوسری انسان سے بالکل مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کریٹیوٹی ہے, تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسان کو پیدا کیے ہیں. انسان تو سارے ہیں, سارے انسانوں کے پاؤں, دو ہاتھ, 2 آنکھیں, 2 کان, اسی طرح ایک پورا جسم انسان کا بنایا ہے رب نے. لیکن پھر بھی ایک انسان دوسری انسان سے الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کریٹیوٹی ہے, اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے, اللہ تعالیٰ کا تخلیق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسری انسان سے مختلف پیدا کیا ہے, تو اسی طرح اگر آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں تو آپ کا دوسرا پیراگراف پہلے سے مختلف ہوگا. آپ کا پہلا پیراگراف تیسرے پیراگراف سے بھی مختلف ہوگا. اسی طرح ایک بندے کا پیراگراف دوسرے بندے کے پیراگراف سے مختلف ہوگا. تو پیراگراف جو ہے, ایک بندہ اپنے مینٹیلٹی کے مطابق لکھتا ہے, یہ اس بندے کا کریٹیوٹی ہے, یہ اس کا کریٹیو پیراگراف ہے, کریٹیو رائٹنگ ہے اس بندے کا. اسی طرح ایک بندے کا دوسرے بندے سے پیراگراف مختلف ہوگا, اور ایک بندے کا ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے بھی مختلف ہوگا. 100% گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں. ایک تو کریمنگ ہوتا ہے, رٹا لگانا ہوتا ہے, کہ آپ نے ایک پیراگراف پہ رٹا لگایا تو ظاہری بات ہے وہ تو آپ ایز اٹ از لکھیں گے. لیکن اگر آپ اپنے آپ سے ایک پیراگراف لکھتے ہیں اور میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ ایک اور پیراگراف لکھو, تو پھر آپ کا پہلا پیراگراف دوسرے پیراگراف سے مختلف ہوگا. اسی طرح اگر 2-3 دن بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسی ٹاپک پہ ایک اور پیراگراف لکھیں, تو 100% گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا پہلا, دوسرا اور تیسرا پیراگراف ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کریٹیو پیراگراف ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کریٹیو رائٹنگ ہے. اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ آپ کو 2-3 پیراگرافس لکھواتا ہوں, اور 2-3 پیراگرافس نہیں بلکہ 2-3 پیراگرافس کے جو انیشل سینٹینسز ہے, جو ٹاپک سینٹینسز ہے, وہ میں آپ کو لکھواتا ہوں. آپ خود دیکھیں کہ ایک سینٹینس ہم کتنی انداز سے لکھ سکتے ہیں. ایک سینٹینس ہم کتنی انداز سے لکھتے ہیں, کتنی طریقوں سے ہم لکھ سکتے ہیں. میں نے لکھی ہے 2-3 سینٹینسز, وہ آپ کو لکھواتا ہوں. اوکے, اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کرپشن ان پاکستان, اس پہ پیراگراف لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو لکھواتا ہوں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح ایک پیراگراف کے انیشل سینٹینسز ہم مختلف طریقوں سے لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بیسک سے ہم شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو پیوریفائی کرتے ہیں اور ایک میچور سینٹینس پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے آپ ٹاپک دے دیں کہ کرپشن ان پاکستان, یہ آپ کا پیراگراف کا ٹاپک ہو گیا, ہیڈنگ ہو گیا. اب پہلا سینٹینس ہم لکھتے ہیں بیسک, کرپشن از
dishonest behavior by someone in power for personal benefit. It has badly affected Pakistan in terms of politics, education, and economy. یہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے دو سینٹنسز لکھی. پہلے سینٹنس میں نے کرپشن کا ایک ڈیفینیشن لکھا, پھر اس کے بعد میں نے دوسرے سینٹنس میں یہ لکھا کہ اس نے پاکستان کو کس طرح افیکٹ کیا ہوا ہے. یہ بیسک یعنی بچوں والا سینٹنس ہے یہ, ٹھیک ہے, بچوں والا سٹارٹ ہے ایک پیراگراف کا. اب دوسری کو دیکھیں, دوسرا مطلب دوسری انداز سے ہم اس کو لکھتے ہیں. Corruption is one of the major problems in Pakistan. It affects many sectors of society such as politics, business, education, and government offices. یہ ہم نے سٹارٹ لیا دوسری انداز سے, ٹھیک ہے. اب ہم اس کو تیسری انداز میں لکھتے ہیں, ایک اور طریقے سے ہم لکھتے ہیں. Corruption has become a serious issue in Pakistan and it has negatively affected the progress of the country. It exists in almost every field of the country such as politics, education, business, and government institutions. یہ ایک اور طریقے سے ہم نے سٹارٹ لیا. اب ایک اور طریقے سے شروع کرتے ہیں, ایک اور طریقے سے لکھتے ہیں. Corruption remains one of the most persistent and destructive obstacles to the political, economic, and social development of Pakistan. یہ ایک اور طریقہ ہو گیا. پھر ایک اور انداز سے لکھتے ہیں, ایک اور طریقے سے لکھتے ہیں. Corruption is widely regarded as one of the gravest impediments to the political stability, economic advancement, and institutional integrity of Pakistan. یہ ایک اور انداز ہے, ایک اور طریقے سے ہم نے اسے لکھا. اب ایک اور طریقے سے دیکھیں. In Pakistan, corruption is not merely a crime hidden within files and offices. یہاں پر لکھیں semi colon. It is a silent poison that slowly weakens the foundation of every institution in our country. یہ ایک اور انداز ہے. اب آپ دیکھیں کہ پیراگراف ایک ہے, ٹھیک ہے, ایک پیراگراف ہے اور ایک پیراگراف کے انیشل سینٹنسز ہم نے مختلف انداز سے لکھے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کریٹیوٹی, اور اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ. کریٹیو رائٹنگ کچھ اور چیز نہیں ہے. کریٹیو رائٹنگ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ ایک سینٹنس کو, ایک بات کو کس کس انداز میں لکھ سکتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پیراگراف کو پورا کریں, بلیو یو می, ایک بندے کا انداز الگ ہوگا, اس نے ایک طریقے سے کرپشن کو ایکسپلین کیا ہوگا, دوسرے بندے نے دوسری طریقے سے ایکسپلین کیا ہوگا, ووکیبولری آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا, سینٹنس سٹرکچر آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا. کسی نے سمپل ووکیبولری استعمال کرتے ہوئے پیراگراف لکھا ہوگا, کسی نے ٹف ووکیبولری یعنی ایڈوانس ووکیبولری استعمال کیا ہوگا, کسی نے ایڈیومیٹک ایکسپریشنز میں لکھا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا کریٹیوٹی ہے, اور یہ آپ لوگوں کا کریٹیو رائٹنگ ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. کریٹیو رائٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ٹف ووکیبولری استعمال کریں. کریٹیو رائٹنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایڈیومیٹک ایکسپریشنز میں لکھیں. کریٹیو رائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ 5 رولز جو ہے یہ اپنے مائنڈ میں
رکھتے ہوئے آپ اپنے انداز بیان، اپنے انداز لکھائی، اپنا جو رائٹنگ سٹائل ہے آپ کا، آپ اس کے ذریعے لکھ سکے، کسی چیز کو ایکسپلین کر سکے، ایک پیراگراف لکھ سکے، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا کریٹو رائٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس طرح کریں کہ اس کیا ہے کرپشن ان پاکستان، اس پہ ایک پیراگراف لکھیے. میں نے آپ کو انیشیل سینٹنسز دے دیے کہ یہ انیشیل سینٹنسز ہے، اور ان انیشیل سینٹنسز میں آپ کو جو بھی پسند آتا ہے آپ وہیں سے ایک پیراگراف شروع کریں اور لکھ کے پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ آپ کے ان میں سے کہاں پہ پرابلم ہے. کیا آپ کا ووکیبلری پراپر ووکیبلری آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا آپ کا سپیلنگز مسٹیکس ہے؟ کیا آپ کا گرامر ٹھیک نہیں ہے؟ کیا آپ کا سینٹنس سٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ یا آپ کے کوہیرنس اور کوہیژن میں پرابلم ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ لکھیے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کسی کا کہاں پہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ لکھیے اور پھر دیکھتے ہیں.